میں آپ کو حقیقت سے کہہ سکتا ہوں کہ چین کے لوگ شاید ہم سے زیادہ فری ہیں. یہ میں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن میں چین بھی جاتا ہوں، میں یہاں بھی رہتا ہوں. آج شاید جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کم ہیں. پاکستان بہتر پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں وہ کارکردگی اس کے اور محرکات ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ملک کی بات ہے. یہ میڈیشن پہلے عمان میں بھی ہوئی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہوئی ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی مستقل اسٹیچر ملے گا. تاریخ کی کتابوں میں تو اسلام آباد ٹاکس ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، مستقل ہی ہوا. تاریخ کی کتابوں میں کو پڑھتا نہیں ہے. انڈیا کے کمپیریزن میں ڈو یو تھنک انڈیا بیٹر سوٹیڈ ہے یا پاکستان؟ اس میں تو پاکستان ہے رائٹ. لیکن یہ سارے آپ کی محبت میں یہاں نہیں آئے تھے. دیکھیں وہ حقیقت نہیں بدلے گی، فارم 47 کی حقیقت نہیں بدلے گی. ایک ایونٹ کی بات نہیں ہوتی. کل یہ معاہدہ ہو گیا، پرسوں ہماری کیا حیثیت ہوگی. یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن جائے جو اپنا ٹینیور پورا کر جائے. سر 2 ٹینیور کر لیں، ملک آگے نہیں بڑھے گا. میں حیران ہو گیا ججز کو آپ 11.5 کروڑ کی گاڑی دے رہے ہیں. جن کو شاہد خاقان بھائی صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں 30-35 سال کے ساتھ گزارے، اس ٹائم یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ مجھ سے لوگ میاں نواز شریف کرپشن کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے انہوں نے کرپشن کے لیے کبھی نہیں کہا. لیکن جب آپ اس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں نا تو اٹ لکس ایز اف کہ آپ بالکل کلین چٹ دے رہے ہیں. کلین چٹ تو نہیں دینا بنتا نا، میرا خیال ہے. کلین چٹ اپنے آپ کو دینے کے قابل نہیں ہوں. آپ میاں صاحب کو یہ میرا کام نہیں ہے. آپ میاں صاحب کو دے رہے ہیں. نہیں، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ان کے والد نے فلیٹ اسی طرح لیے تھے جس طرح باقی سارے پاکستان کے لوگ لیتے تھے. اللیگل تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ یہاں پیسے دیتے تھے، وہاں فلیٹ مل جاتا تھا. آپ کے ذریعے بھی گئے تھے؟ نہیں، یہاں پیسے میں کبھی ہاں میں ایک دفعہ پیسے لے کر گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode. Today we are joined by our ex-Prime Minister شاہد خاقان عباسی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. جی پلیزر جی. پھر میں آغاز کروں گا. آپ کی عوام پاکستان جماعت جو ہے چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے اس کی بنیاد رکھی، مفتاح اسماعیل آپ کے ساتھ ہیں. بٹ اس جماعت کے ہوتے ہوئے ایک سوال ہے جو کہ شاید تھوڑا سا ہارش ساؤنڈ کرتا ہے، بٹ ڈو یو تھنک یو آر پولیٹیکلی ارریلیونٹ ناؤ؟ کیا سیاسی اسٹرگل جو ہے آپ کی وہ ختم ہو گئی ہے؟ اس کو اگر ہم بہتر فریم کرنے کی کوشش کریں. نہیں وہ دیکھیں ایک پرسیپشن ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی اسٹرگل ہے ہی ہماری. باقی تو سب اقتدار میں ہیں. آپ پی ٹی آئی کو لے لیں، پی ایم ایل این کو لے لیں، پیس پارٹی کو لے لیں، سب کے پاس گورنمنٹس ہیں، سب سیاست کر رہے ہیں. لیکن نہ کوئی ملک کی بات کرتا ہے، نہ ملک کے مسائل کی بات کرتا ہے، نہ اس کے حل کی بات کرتا ہے. تو ہمیں ایک ٹریکشن ہے کہ ہم آج یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کی بات کریں، ان کے حل دیں، ایشوز پر بات کریں. یہی سیاست ہوتی ہے. باقی پاپولزم آپ اس کو جیسے بھی دیکھیں وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. اور مستقبل کا روڈ میپ کیا ہے، عمل کیسے کیا سوچا ہوا ہے؟ اگلے الیکشنز جب ہوں گے اس کے اندر عوام پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے آڈینسز، یا آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے ایونچولی. نہیں، ہم نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، الیکشن میں یہی ہوتا ہے. تو ہم نے اتنے عرصے میں کیپیسٹی پارٹی کی بلڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے الیکٹیبلز کے پیچھے ہم نہیں گئے. ٹھیک ہے، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے بات ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو جا کے ریکروٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم اپنی بات سب کے سامنے رکھتے ہیں، پبلکلی بھی رکھتے ہیں، پرائیویٹلی بھی رکھتے ہیں. اور الیکشن جب آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کون سے علاقے ہم ٹارگٹ کرنے ہیں. ضلع کی سطح پہ ہم پارٹی کو گرو کر رہے ہیں، آرگینک گروتھ ہے، اس میں ہم نے کوئی جلدی نہیں کی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں جو کچھ سیاست کو بہتر نام دے سکیں. اور وہی جو پرانی جماعتیں بنتی تھیں کہ آپ نے 50-60 لوگ اکٹھے کیے، بٹھایا، فوٹو کھنچوایا اور کہا جی جماعت بن گئی ہے. ہم نے وہ جماعت نہیں بنائی. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے فیئر الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن ابھی کروائے ہیں، جس کی وہ پل ڈیٹ سب نے اس کو کافی سراہا ہے. الیکٹرانکلی الیکشن کرائے. ہر ممبر کا جو پارٹی ممبر تھا 15-16 ہزار لوگ تھے، ان کے ووٹس تھے. اور ہم نے ملٹیپل ووٹس دیے، 10 ووٹ دیے ہر ایک کو، تاکہ آپ پہلی پاکستان میں جنرل کاؤنسل بھی الیکٹ ہوئی ہے. کیونکہ لا بدل گیا تھا، اس سے پہلے جنرل کاؤنسل اپوائنٹ ہوتی تھی اور وہ پھر پارٹی لیڈرشپ نامینیٹ کر دیتے تھے. تو ہم نے اس کے بھی الیکشن کروائے. پھر اس جنرل کاؤنسل سے ہم نے پارٹی کے عہدیداروں کے الیکشن کروائے. یعنی جماعت کے اندر جمہوریت ہے بیسیکلی. جی جمہوریت ہے. جمہوریت کا ذکر ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا.
یہ چیمپئن علم بردار ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا مجھے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ نے کہا تھا کہ مجھے ان کی لیڈرشپ کیپیسٹی پہ بھی یقین نہیں ہے. ڈو یو اسٹل اسٹینڈ ود اٹ, اسپیشلی کنسیڈرنگ جو پاکستان کی اسٹینڈنگ ہے آج؟ میں بالکل اس پہ کھڑا رہتا ہوں ابھی ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کے بعد بھی. جی ہاں, پاکستان بہتر پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں وہ کارکردگی اس کے اور محرکات ہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ملک کی بات ہے, وہ شخصیات کی بات نہیں ہے. وہ جو آپ کی پوزیشننگ ہے اس وقت, جو دوسروں کی ضرورت ہے اس پر آپ پورا اتر رہے ہیں, تو اس لیے وہ آپ کو موقع ملتا ہے, وہ ایک لائم لائٹ میں آپ آتے ہیں. لیکن کیا وہ ملک کی حالات بہتر کر سکتی ہے یہ پوزیشننگ, یہ میرا نہیں خیال. ہمیں ملک کے حالات خود درست کرنے ہوں گے, اصل مسئلہ ملک کا ہے. لیکن انٹرنل آپ کی جو لڑائی ہے اور جو فورن فرنٹ ہے, دونوں ڈفرینٹ معاملات نہیں ہیں. فورن ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر اگر آپ کو وکٹری مل رہی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ایسے مواقع پیدا ہوں کہ انٹرنلی بھی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. سر آپ ایک میڈیشن کر رہے ہیں دو ممالک کے درمیان, کیونکہ آپ کے دونوں سے تعلقات تھے, اس وقت اور کوئی ہے نہیں. یہ میڈیشن پہلے عمان میں بھی ہوئی ہے, دیگر ممالک میں بھی ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو کوئی مستقل اسٹیچر نہیں ملتا. یہ ہمیں غلط فہمی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی مستقل اسٹیچر ملے گا. تاریخ کی کتابوں میں تو اسلام آباد ٹاکس ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا, مستقل ہی ہوا. تاریخ کی کتابوں میں کوئی پڑھتا نہیں ہے نا, تاریخ کی کتابیں تاریخ کی نظر ہو جاتی ہیں. آج ملک آپ نے آج چلانا ہے, تعلقات آج ہیں, تو اس کے اب آپ کی جو کامیابی یہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے. اچھا, میں اس کو ریفریم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے بتائیں, انڈیا کے کمپیریزن میں ڈو یو تھنک انڈیا بیٹر سوٹیڈ ہے یا پاکستان؟ اس میں تو پاکستان ہے, رائٹ؟ کس چیز میں؟ اوور آل ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر. انڈیا کے کوئی ایران سے تعلقات نہیں تھے نا جو ہمارے تھے. انڈیا تو جو پچھلے سال جو کچھ ہوا تھا ایران کے اندر, اس میں انڈیا کا بڑا رول تھا. اسرائیل کو انہوں نے مدد کی تھی, وہ پورے جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا بندر عباس میں, تو ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں تھی, یہ ہمارے پاس تھی, اور دونوں نے آپ پہ اعتماد کیا. یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج. لیکن یہ بڑی بات تو ہے نا. میرا بالکل ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے, وہ بات نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل تو ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو جائے گی نا. ایگزامپل کے طور پہ کہ لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کے مسئلے چل رہے ہیں جا کے, یا آپ کا انفلیشن ہے, یا آپ کا جمہوریت کا نہ ہونا ہے, مطلب یہ والے انٹرنل معاملات یا انسٹیٹیوشنل امبیلنسز ہونا ہے, وہ بالکل وہیں کے وہیں ہیں. ویسے تو کانسٹیٹیوشن ہی دیکھیں تو ہائبرڈ نظام ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے, پوری دنیا میں لاگو ہوتا ہے, لیکن آن پیپر کی میں بات کر رہا ہوں کہ پیپر کی ٹرم کے اندر دیکھے جا کے. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ جس اعتبار سے یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے شاید وہ ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ شاید جسٹیفائڈ نہیں ہے. ڈاؤن پلے کی بات نہیں, بات ملک کی ہے نا. ڈاؤن پلے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس جو فورمز ہیں ان کو اعتماد بھی نہیں لیتے. یہ چیزیں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھیں. پارلیمنٹ کی اسٹرینگس کے ساتھ اگر آپ وہاں جاتے ایک یونیفائڈ سپورٹ کے ساتھ, تو زیادہ آپ کی حیثیت ہوتی, اس میں آپ اس کو کیپٹلائز کر سکتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پوزیشننگ کو کیپٹلائز کرنا ہے. کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے وقت بتائے گا, لیکن اصل آپ کو مفاد وہ ملے گا. بات مفاد کی ہوتی ہے نا. آج یہ جو ممالک ہیں امریکہ اور ایران, یہ ہماری محبت میں نہیں نیگوشیٹ کر رہے, یہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہم تو ایک فورم پرووائڈ کر رہے ہیں, دونوں کا اعتماد تھا, ہم نے ایک فورم پرووائڈ کر دیا. ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ہے ہمارا. میرے ذہن کے اندر پتہ کیا رہا ہے, ایک وقت تھا کہ یہاں پہ کرکٹ کے پلیئرز بھی نہیں آ سکتے تھے, ٹیمز بھی نہیں آ سکتی تھیں. اب ایک دن وہ بھی گزرا بھی جب ہمارے پاس جے ڈی وینس یہاں پہ تھے, اسٹیو وٹکاف یہاں پہ تھے, جیرڈ کوشنر یہاں پہ تھے, 70 ایرانین ڈیلیگیشن یہاں پہ تھا, اسمتھ تھے, لابوشین تھے, وارنر تھے, زیمپا تھے, انٹرنیشنل کھلاڑی تھے. تو سافٹ پاور کا جو آرٹ آف ڈپلومیسی ٹول ہوتا ہے وہ اس سے بہتر اور کون کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں ہم. اور یہ تو ہماری اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہم فیٹف میں رہتے کہ ہم بھی ہاربر کرتے ہیں ٹیررسٹ کو, کہ ہم یہاں پہ ایک دہشت گرد ملک ہیں, ہمارا اسلاموفوبیا کا نیریٹو ہونا, 20 سالہ وار آن ٹیرر ہونا, اس کے بعد وی ہیو کم اے لانگ وے. سر یہ بہت اچھی انٹرپریٹیشن ہے, میں اسے اتفاق ہی کر سکتا ہوں, میں اسے اختلاف نہیں کروں گا. بات ملک کی آتی ہے, لیکن یہ سارے آپ کی محبت میں یہاں نہیں آئے تھے, اپنے مسئلہ حل کرنے آئے تھے. تو we'll take our own slice of the pizza, ہم بھی لے لیں گے. وہ لے نا, میں وہ سلائس کی بات کر.
ٹھیک ہے. اور پریزنٹلی ہاں. کرنٹلی شہباز میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا, چاہتے نہ چاہتے شہباز شریف صاحب کی جو آمد تھی وہ ایز این انلیجٹمیٹ پرائم منسٹر تھے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ فارم 47 کی حکومت جو تھی وہ غیر آئینی تھی آن ان لٹرل ٹرمس. ہم اگر اس کو دیکھیں تو پھر بھی اس کے باوجود ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں جی لیجٹمیسی کے معاملات ہیں, الیکشن چوری کے معاملات ہیں, اور ان کی جو ثالثی کا کردار ہے وہ ان کے پاس اپنی اٹانومی نہ ہونا وہ معاملات ہیں. لیکن پھر بھی ان کی ٹویٹ جو تھی وہ پوری دنیا نے ہائی لائٹ کیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. تو میں کہتا ہوں چلیں یہ باقی چیزیں چھوڑتے ہیں, اب مان لیتے ہیں کہ وہ پی ایم ہیں, اور پی ایم ہیں تو لیڈر ہیں. تو میں آپ کی بات جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ ڈو یو اسٹل بلیو کہ ہی از ناٹ اے لیڈر؟ سر یہ سڑک پہ نکلے پوچھ لیں, الیکشن لاہور ہے نا, الیکشن کروا دیں. نہیں الیکشن نہ کرائیں, سڑک پہ چل جائیں, یہ بازار میں نکلے, ساتھ آپ کے مین مارکیٹ ہے وہاں چلے جائیں, پتہ لگ جائے گا. دیکھیے وہ حقیقت نہیں بدلے گی, فارم 47 کی حقیقت نہیں بدلے گی. جو ملک کی سچویشن ہے وہ نہیں بدل رہی. ٹویٹ ضرور آپ کے لوگ پڑھتے ہوں گے, ٹرمپ کے ٹویٹ ساری دنیا پڑھتی ہے, ملک کے اندر 25% پہ آ گیا ہے. وہ معاملات چلتے رہتے ہیں. دیکھیں میں ہر چیز کو جج کرتا ہوں کہ آپ نے ملک کے کیا حالات ہیں, ملک کے حالات درست ہوئے یا نہیں ہوئے, بہتری ہوئی یا نہیں ہوئی, بہتری کا امکان ہے یا نہیں ہے. اس طرح بہتری نہیں ہوگی. ایف ڈی آئی انکریز ہو سکتا ہے اس سارے معاملات سے, ہمارا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, چانسز بن سکتے ہیں, پراسپیکٹ آف گروتھ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. جب تک آپ ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ بنیادی باتیں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. ہم ہمیشہ میریکل ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایف ڈی آئی ایک مستقل عمل ہوتا ہے, وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی, ایک ایونٹ کی بات نہیں ہوتی. کل یہ معاہدہ ہو گیا, پرسوں ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں آپ کی تعریف ہو سکتی ہے دنیا میں, 2 دن آپ کو چینلز میں مل جائیں گے. ہم ریجنل ایک مڈل پاور کے طور پہ نہیں ابھریں گے اس سارے کے ساتھ, کہ ہمارے پاس ہارڈ پاور بھی ہے کہ ہم نے بھارت کو شکست دی, اور سافٹ پاور بھی ہے, آرٹ آف ڈپلومیسی بھی رکھتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. چائنا کی ایگزامپل دیتا ہوں, چائنا کی گروتھ بہت زیادہ ہے, لیکن چائنا کے اندر بھی انٹرنل جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ بھی کوٹ کیے جاتے ہیں. تو لیکن نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیٹ. وہ کہتے ہیں ہاں اکنامک گروتھ ہے ہمارے پاس, شاید اکنامک گروتھ اگر ہم اچیو کر لیں تو بہتر نہیں پہیا چل سکتا. جی, تو اکنامک گروتھ اچیو کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ چاہیے نا. یہ ایونٹس آپ کو اکنامک گروتھ نہیں دیں گے. اکنامک گروتھ آپ کی اپنی طاقت سے آئے گی. چین نے باہر کی مدد سے اکنامک گروتھ نہیں کی, خود حاصل کی ہے, اپنے معاملات کو درست کیا, اپنے نظام کو درست کیا. آج میں آپ کو حقیقت سے کہہ سکتا ہوں کہ چین کے لوگ شاید ہم سے زیادہ فری ہیں. یہ میں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, لیکن میں چین بھی جاتا ہوں, میں یہاں بھی رہتا ہوں. آج شاید جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کم ہیں. یہ خطرناک بات ہے. پیپل ہیو اسٹارٹڈ بیکمنگ اوکے ود اٹ, یا خوف سے چپ ہو گئے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ایک اسٹیٹس کو جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے فار اے وائل ناؤ. سر بھیسی آ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں پیپل ہیو گیون اپ, ہوپ ختم ہو گیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. کریڈٹ ٹو دا کرنٹ ہائبرڈ سیٹ اپ دین, بیکاز آخری نیل ان دا کافن تو ان کے سر پہ جائے گا. سر تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک نظام جس کی بنیاد عوام میں نہ ہو, تھریٹ بھی رہتا ہے. بات تھریٹ تو ملک کو ہے. ملک نہیں چل رہا, ملک کی گروتھ نہیں ہے, ملک کے معاملات حل نہیں ہو رہے, حکومت فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. آپ گیس کے حالات دیکھ لیں, بجلی کے حالات دیکھ لیں, انویسٹمنٹ کے حالات دیکھ لیں. 28 دن تک ہم پرائسنگ نہیں کر سکے, فیول کی پرائسنگ کیسے ہوگی؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ میک سینس. یہ والی بات تو ہے اس کے اندر. آئی وش آئی کین کاؤنٹر دا آرگیومنٹ, بٹ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دا چارٹ, اور اس کے اندر ہوپ لیسنس جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آتی ہے. لیکن ہوپ لیسنس ہوتی ہے تو عوام ایونچولی تو پھر ریوولٹ کر جاتی ہے. ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا ہے, جب آپ عوام سے امید بھی چھین لیتے ہیں, رائٹ ٹو کوشچن بھی چھین لیتے ہیں, ان کے بیسک رائٹس بھی چھین لیتے ہیں, تو کام تو خراب ہو جاتا ہے. بٹ یہاں پہ تو موجودہ نظام تو بڑا ویل سوٹڈ بیٹھا دے آر سیلیبریٹنگ کہ بڑی اچھی بات ہے, ہم تو سب کچھ ٹھیک چل رہا. ہمارا تھریشولڈ آف پین تھوڑا ہائی ہے, ہم زیادہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ایک دن معاملہ ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں ہمارا ایک آئین ہے, آئین میں فنڈامنٹل رائٹ بڑے ایکسپلیسٹلی, بڑے کلیئرلی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. کیا وہ آج ملک کے عوام کو اویلیبل ہیں؟
آپ نے رشتہ توڑ دیا, جو ریاست اور شہری کا رشتہ ہے آپ نے وہ توڑ دیا. کتنے دن آپ, کل کوئی یہاں پہ کرائسس آیا, بنگلہ دیش دیکھ لیں کیا ہوا تھا, ایک جاب کے کوٹے پہ ساری بات ٹوٹ گئی. کسی قسم کا نظام وہاں بنا ہوا تھا, ہر چیز کنٹرول میں تھی, لیکن عوام کی طاقت ہوتی ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس لیے عوام پر کام کریں, عوام کے مسائل حل کریں, ملک کے اندر نفاق کو دور کریں. یہ آج سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف حکومت کی نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی بھی, ہم سب کی ہے, فوج کی ہے. فوج تو کہتی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے, اور جو نہیں بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. تو خیر ڈسکشن فار another day. سر ایم این ایم پی کی کوئی ویسے لاجیکلی کوئی حیثیت ہے, صحیح کوئی ویلیو ہے, کوئی کام کر سکتے ہیں, یا کام یہ سارا سی ایم کا ہے, پی ایم کا ہے, ایف ایم کا ہے, اس طرح ہی چلتا ہے نظام؟ اور ایف ایم یہ فارن منسٹر نہیں ہے, فیلڈ مارشل میں نے ایف ایم کر دیا. نہیں, اب تو کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ملک میں سیاست نہیں ہے, نہ سیاست ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ حکومت کے ریٹ ہے. حکومت تو اختیارات بھی نہیں رکھتی. میں نے بہت سے وزراء سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بس ہم تو تماشبین ہیں. یہ نظام چل نہیں سکتا نا, یہ ڈلیور بھی نہیں کر سکتا. تو نظام چل تو گیا ہے, چلنا کس ایسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں, مطلب کیا ہم دیکھیں 24 سے لے کے 26 کا اینڈ آنے والا ہے, ویل سوٹیڈ, بڑے وہ اپنے فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر وکٹریز انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں جو اپنا ٹینیور پورا کر جائیں. سر 2 ٹینیور کر لیں, ملک آگے نہیں بڑھے گا. وقت گزارنا کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے کام کریں, ملک کے مسائل حل کریں. بے پناہ مسائل ہیں ملک کے اندر, بے پناہ ریفارمز ملک کو چاہیے, وہ کامیابی ہوگی آپ کی. یہ فارن پالیسی کے معاملات چند دن کے ہوتے ہیں, چند گھنٹوں کا میڈیا ایکسپوجر ہوتا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کو تو اگر ہم کریڈٹ نہیں دیتے اس ساری وکٹریز کا فارن پالیسی فرنٹ کا, تو جو کس ایف ایم کو دینے؟ 2 ایف ایم ہے نا, ایک تو فیلڈ مارشل ہے, ایک فارن منسٹر ہیں. اسحاق ڈار صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں, ان کو جاتا نہیں جی, میں سب کو کریڈٹ دے دوں, کریڈٹ لے لیں. تمغے ہم بانٹتے رہتے ہیں, مزید تمغے دے دیں. ملک کے مسائل حل نہیں ہوگے. خان صاحب کے ٹینیور میں جو فارن پالیسی کے معاملات تھے, بعد میں کہا گیا کہ یار یہ تو سارا باجوہ جی کراتے تھے, یہ دورہ بھی انہوں نے کرایا, یہ پیسے بھی وہ لائے, یہ کرایا. خان صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. خان صاحب نے کہا میرے پاس پاور نہیں تھی. یہ میں اس ایسپیکٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں کرنٹلی, ان کو کریڈٹ دیں, یا یہ بھی وہ کہیں گے کہ یہاں فرق ہے, ہم ابھی سے کریڈٹ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب تو بعد میں تھے, اس ایشو کو پری ایمپٹ کر دیا. کوئی بات نہیں ہے یار, بات کریڈٹ کی نہیں ہوتی. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں, حلف اٹھائے ہوئے آئین کے تحت. ہماری ذمہ داری ہے ملک کے مسائل پہ حل کرنا. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. کریڈٹ ضرور لیں, بالکل آپ کو شوق ہے کریڈٹ لیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیشن جو ہے یہ ہماری ترا امتیاز ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آپ اگر ملک مضبوط ہوگا تو وہ آپ کا ترا امتیاز ہوگا. وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں ان کو کیش کیا نا. ہمارا نظام کچھ اس طرح سے کہ ہم نے تاریخ کی کتابوں کے اندر ہم نے کسی جنگ میں مار بھی کھائی ہے تو ہم نے بھی اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ بھائی ہم ہی وکٹوریس تھے. اگر ہم نے پہلے حملہ کیا ہے, آپریشن کیا, اور اس کے بعد ہمیں شکست ہوئی تو ہم نے کہا نہیں بھارت نے حملہ کر دیا تھا. ہم نے تو یہی نیریٹو کو پش کی کہ ہمیشہ ایسٹرن فرنٹ ہمارا والیٹائل ہے, ہاسٹائل ہے. اب آگے تو ہم نے ویسٹ کے اندر بھی کہہ دیا جا کے جی فتنۃ الخوارج ہے. میری انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے کہ کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فتنۃ الخوارج کہہ سکتا ہے, بٹ ہم نے یہی کچھ کیا. سر اس سے ملکی حالات بہتر ہو گئے نہیں ہوئے. تو میرا پوائنٹ ہے ہم نے سیلیبریٹ تو پھر مے والی کانفلکٹ کو بھی فکر کرنا. سر سیلیبریٹ آپ ضرور کریں, سارا دن کرتے رہیں, بتیاں لگا لیں, اس سے تو ملک مسائل نہیں حل ہوں گے نا. ہر پاکستانی غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم جو آج بات کر رہے ہیں کل ہمارا ہر پاکستانی غریب ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ غریب ہوگا. اس پر کسی کو احساس ہے؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, مسائل کا ایک انبار ہے. ہمیں ہماری پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ہم کبھی ججوں میں 11, میں حیران ہو گیا, ججز کو آپ 11.5 کروڑ کی گاڑی دے رہے ہیں, 11.5 کروڑ کی. اربوں کے جہاز آپ خرید رہے ہیں, اربوں کے جہاز خرید رہے ہیں. یہ کیا سوچ ہے؟ میں تو اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہوگی, ہم کس قسم کے لوگ بن گئے. جہاز خرید نہیں رہے اربوں کے, مبینہ طور پر آپ کے بچے ہنی مون پہ جا رہے ہیں اس جہاز پہ. میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہے نا, میں سوچ کی بات ہے. آپ یار روز جائیں,
نہیں میں دیکھیں وہ باتیں درست نہیں ہیں, یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پہ بتاؤں آنیسٹلی, جو ویور دیکھ رہا ہوگا نا وہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار ان سے سوال کرو کہ جن کو شاہد خاقان بھائی صاحب کریٹیسائز کر رہے ہیں 30-35 سال ان کے ساتھ گزارے, اس ٹائم یہ باتیں کیوں نہیں کی. تو میں نے کہا میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں. ہر بات کی ہے, خرابی دیکھیے, خرابی کی بات کی, یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئی تھیں. حقیقت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھ سے لوگ میاں نواز شریف کی کرپشن کے بارے میں پوچھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار میں ان کے ساتھ رہا ہوں 88 سے 23 تک, مجھے انہوں نے کرپشن کے لیے کبھی نہیں کہا. پیٹرولیم منسٹری بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, فائنینشلی ہر بہت سی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں. آپ ایک آدمی کو ایک دن میں ارب پتی بنا سکتے ہیں, مجھے نہیں کہا. پی آئی اے کا میں چیئرمین رہا ہوں, مجھے نہیں کہا. میں کسی کو نہیں جانتا جسے یہ کہہ سکے کہ میں نے میاں نواز شریف کو پیسے دیے. میں دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, یہ بدقسمتی ہے. میں ایک شخص کی بات کرتا ہوں جن سے میرا تعلق تھا, میں جو حقیقت ہے, مجھے تنقید کرتے کہ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں, میں حقیقت بیان کرتا ہوں. اگر مجھے ایک پیسے کا بھی پتا ہوتا کہ کرپشن کیا, ان کے ساتھ نہ ہوتا. صادق اور امین ہے میاں صاحب, میں گارنٹی نہیں دے سکتا. میں اپنے طور پہ اپنا تجربہ آپ سے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے پیسے مانگے ہوں, پیسے لیے ہوں, کسی نے مجھے کہا ہو میں نے اس کو پیسے دیے. میں یہاں کی باقی لیڈرشپ ہے, میں آپ کو ابھی فون کر کے 10 آدمی سے بات کرا سکتا ہوں جو آپ کو بتائے گا ہاں جی میں نے یہاں پیسے دیے. لیکن جب آپ اس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں نا تو اٹ لکس ایز اف کہ آپ بالکل کلین چٹ دے رہے ہیں. کلین چٹ تو نہیں دینا بنتا نا میرا خیال ہے. مطلب کہ ایگزامپل ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں آف دا ٹاپ آف مائی مائنڈ, اگر میں کہوں جا کے ہم کیلیبری فونٹ اور قطری خطوں کی ہم ڈبیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم جا کے پینما کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم جا کے کہ ان کے بچوں کے نام تھے حدیبیہ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ڈان لیکس کو چھوڑ دیتے ہیں, سو مینی ادر فیکٹرز. ابھی رینڈملی کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں نہیں تھی, ابھی میرے ذہن کی آئی ہیں. تو ایک انڈیویجول جس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں اس کا نام سنتے ساتھ یہ 5-6-7 چیزیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے میں 2 منٹ لگاؤں تو میں 20 چیزیں اور نکال لوں, ڈگ ان کروں اپنی ریسرچ ٹیم کے ساتھ بیٹھوں تو ہم 50 چیزیں نکال لیں جو عدالتوں نے بھی نکالیں. تو وین یو پٹ اٹ لائک دیٹ تو یہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کہ آپ بالکل ہی کلین چٹ دے رہے ہیں. ایک عام شہری گلفام سن رہا ہے, مثال ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ تو صادق اور امین ہے میاں صاحب. تو میں کلین چٹ میں نہ دے سکتا ہوں نہ میں دے رہا ہوں. میں اپنا تجربہ جو 38 سال پہ محیط ہے, جس میں مشکل وقت بھی آئے, جس میں ہماری سوچ میں اختلاف بھی رہا. اب ابھی نے کئی سال گزرے, میرے میاں صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن میں آج یہ کہوں کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے کرپشن, مجھے نہیں کہا کسی نے. سسٹم تو آپ بالکل آپ تنقید کر سکتے ہیں. میں اب آپ 99 میں دیکھ لیں, 99 میں ایک ملٹری حکومت آئی, ہمارے گھر میں فوجی افسران بھیج کر ہمارے جوتوں کی میک بھی دیکھی گئی کہ کون سی کمپنی کے جوتے ہیں, کون سی کمپنی کے سوٹ ہیں. اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو آپ سوچ لیں کہ میاں نواز شریف جو اس وقت اینمی نمبر 1 تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اگر ان کو کچھ ملا ہوتا تو وہ پکڑ لیا ہوتا. میرا سوال یہ ہے, میں ہر ایک سیاستدان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اپنا لائف سٹائل جسٹیفائی کر سکتے, کیا آپ کی انکم ہے جو آپ کے اخراجات کو پورا کرتی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے وہاں پہ آپ پکڑے جاتے ہیں. یہ سوال ہر سیاستدان سے ہونا چاہیے. لیکن اگر یہی سوال ہو اور جواب ہے کہ لنڈن کیا ہماری تو ادھر بھی پراپرٹی کوئی نہیں ہے, یا کیلیبری فونٹ کے مسئلے ہوں, یا نیشنل اسمبلی میں اور بیان ہو, عدالتوں میں اور ہو, میڈیا پہ اور ہو, اور اس کے بعد آپ کو پھر بھی آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں عوام کے اندر, بیکاز ایز پر یو عوام کی عدالت حتمی عدالت ہے, ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے جا کے, تو پھر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایشو تو ہوگا. ادروائز اس ساری ڈسکشن سے پھر I'll repeat, مجھے لگا ہے جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل کلین چل رہی ہیں. اتنی کلین چل رہی تو کسی سیاست انسان ہے, انسان ہے. دیکھیے میں پھر گزارش, میں سیاستدان ابھی کیا ہی نہیں رہا, میں کلین چٹ اپنے آپ کو دینے کے قابل نہیں ہوں. آپ میاں صاحب کو یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں میاں صاحب کو دے رہے ہیں. نہیں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب آپ فلیٹس کی بات کر لیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ حقیقت عوام کے سامنے رکھیں, یہ مت ادھر پیش کریں جی ادھر ہوا, یہ ادھر خط آ گیا. حقیقت رکھ دیں. حقیقت ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ان کے والد نے فلیٹ اسی طرح لیے تھے جس طرح باقی سارے پاکستان کے لوگ لیتے تھے. اللیگل تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ یہاں پیسے دیتے تھے, وہاں فلیٹ مل جاتا تھا. آپ کے ذریعے بھی گئے تھے؟ نہیں, یہاں پیسے میں کبھی ہاں, میں ایک دفعہ پیسے لے کر گیا تھا.
بوسنیا کے جنگ لگی ہوئی جنگ میں بوسنیا گیا تھا سارے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ان کے والد نے پیسے دیے تھے کہ جا کے ان کو دو. چندہ اکٹھا کیا تھا اور وہ رقم جب میں جانے لگا مجھے سرتاج عزیز صاحب نے دیے کہ مجھے دیے بڑے میاں صاحب نے, آپ نے جا کے سارے یہ وہ میں جا کے عزت بیگموچ صاحب کے ہاتھ میں دے دیں. آخری دن مجھے کہا گیا کہ میاں صاحب بھی آئیں گے فرینکفرٹ میں ملیں گے, آپ نے اکٹھے جانا ہے. ہم اکٹھے گئے لگی جنگ میں اور ان کے ہاتھ میں وہ پیسے دیے, اور وہ پیسے جو رقم تھی فلیٹس کی اس سے بہت زیادہ تھے, تقریباً 3 گنا زیادہ تھے. اس کی بھی میں گواہی دے سکتا ہوں. تو اب آپ کہیں کلین چٹ ہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں حقیقت بیان میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کلین چٹ نہ آپ دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے کسی کی. اگر کوئی ان کو صادق اور امین کہتا ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے سر, صادق امین صرف ایک ذات تھی, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. میں اور آپ نہیں اس کو. اچھا نا, میرا یہ ٹاپک نہیں تھا کانورسیشن کے اندر. میاں صاحب کا نام صرف 5 سیکنڈ کے لیے شاید آنا تھا, لیکن میں اس لیے اٹ گیا ہوں بیکاز مجھے لگا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ مطلب اتنے ایگزامپل کے طور پہ میں کہتا ہوں چلیں اگر ہم کلین چٹ دے رہے ہیں تو اسی کے اندر ان کی سیاسی جرنی کو بھی شامل کر لیں. تو کہاں وہ گجرانوالہ کا جلسہ اور کہاں والے آپ والے میاں صاحب. بہت بڑی غلطی کی, بہت بڑی غلطی کی. اور میں نے ان کو بارہا جا کے بولا, اور اس کا اثر آپ نے اکتوبر 24 میں دیکھ لیا کہ ایک جماعت جس کو گھر بیٹھے 100-125 سیٹیں لینی چاہیے تھیں, وہ 18 یا 20 یا 22 سیٹوں پہ محدود ہو گئی. سیاست ختم ہو گئی. 18 یا 20 اس شہر کے اندر, لاہور کے اندر کیا رزلٹ آئے الیکشن کے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو 45 والے رزلٹ جانتا ہوں. میں 45 کی بات کر رہا ہوں. 47 تو سارا پاکستان جانتا ہے. 47 تو سارا پاکستان جانتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. لیکن ابھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی محبت اور عزت ابھی بھی آپ کے دل کے اندر ہے. بیکاز یہ بیان جو ہیں یہ مجھے ایک عام پاکستانی شہری کے نہیں لگ رہا کہ شاید خاقان عباسی کو میں اس لینس سے دیکھوں. مجھے لگ رہا ہے کہ دس از کمنگ فرام اے فرینڈ, این اولڈ پارٹنر. سر میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا, میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کا علم مجھے ہے. اگر مجھے یہ علم ہوتا, اور یہ میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کو بھی کہا تھا جب میں وزیر اعظم تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا پیسے ہیں ایک اکاؤنٹ میں. میں نے کہا یار یہ رقم تو بہت بڑی بتا رہے ہیں, آپ اس کا 100واں حصہ نا مجھے ثبوت دے دیں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, استعفیٰ جماعت سے بھی دے دوں گا, اس عہدے سے بھی دے دوں گا. میں نے کچھ اصولوں پہ زندگی گزاری ہے, وہ یہی اصول ہے. اگر مجھے کوئی شخص کے بارے میں کرپشن, میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھوں, میں اس سے رسمی طور پہ شاید مل لوں. کرپشن ہوتی ہے ہماری نظام میں. آج تو کرپشن اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کی حد نہیں.